الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد صلی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ لَتُرْجَعُونَ درود محمد وآلہ سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ان کے والد بزرگوار اپنے 11ویں امام کی ولادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ تمام معزز سننے والوں کی خدمت میں 11ویں امام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ابتدا ہی میں ہم بارگاہ رب العزت میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہم سب کو زمانے کے امام کے جد محترم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسن عسکری کی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو منور اور معطر کرنے کے قابل ہو سکیں، اور امام حسن عسکری میں غیبت امام وقت میں زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول ہمیں اپنی حیات مبارکہ میں عطا کیے، امام کے فرزند کی غیبت کبریٰ میں رہتے ہوئے ہم اپنے ان اصولوں امام کے ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ اپنے وقت کے امام کی بارگاہ سے متوسل رہیں۔ 11ویں امام کی عظمتوں پر مل کے بلند ترین صلوات بھیجیں۔ سامعین گرامی قدر، ثناء کلام میں سورہ مبارک کے مومنون کی 115ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ سورہ مبارک کے مومنون آپ تمام معزز سننے والے جانتے ہیں کہ مصحف کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا مصحف آسمانی کا 23واں سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مکے میں نازل ہوا۔ اس مکی سورہ میں رب قدیر نے کل 118 آیات کو رکھا۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی ابتدائی آیات کو 15 یا 16 رجب کو خانہ کعبہ کے مقام پر رحل رسالت میں آ کر میرے امام مولا المتقیان مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سورہ مبارک مومنون کی ابتدائی آیات کو اس وقت رسول کی آغوش میں تلاوت کیا جب میرا امام 2 یا 3 دن کا تھا، اور کوئی کلام نہیں کیا تھا، روئے نہیں تھے، اور جب جناب فاطمہ بنت اسد نے سرکار ختمی مرتبہ سے یہ کہا کہ یہ بچہ 2 یا 3 دن کا ہو چکا ہے، لیکن نہ تو اس نے اب تک اپنی آنکھیں کھولی ہیں
اور نہ ہی اس نے اب تک اپنی آواز سنائی ہے، رویا نہیں ہے۔ بس اتنا سننا تھا، رحمت العالمین نے امیر کائنات کو اپنی آغوش رسالت میں لیا۔ ولایت کے اس پھول کا آغوش رسالت میں آنا تھا کہ امیر کائنات نے آنکھیں کھول کر نگاہ ولایت سے چہرہ رسالت کی زیارت کی، اور جب مسکرا کے خدا کے محبوب رسول نے فرمایا کہ یا علی کچھ سنائیے، تو میرے مولا نے، امیر کائنات نے، کارخانہ ہستی کے مرد نامتناہی علی ابن ابی طالب نے جو کلام کیا، وہ کلام سورہ مبارک مومنون کی ابتدائی آیات تھی جو رحل رسالت پہ آ کے اس قرآن ناطق نے تلاوت کی ہے۔ درود بھیجیے حضرات۔ اچھا، آپ سب الحمدللہ جانتے ہیں یہ وہ سماعتیں ہیں جو مجلسی سماعتیں ہیں، یہ وہ سماعتیں ہیں جو ذکر رحمانی کو سنتے ہیں، ذکر ربانی کو سنتے ہیں، ذکر مصطفی کو، ذکر امیر کائنات کو، جو فاطمی ذکر کو، جو پنجتنی اذکار کو اور ولایتی تذکروں کو سن کر اپنی ذات کا حصہ ان کی تعلیمات کو بنا کر خود کو اس دنیا میں ممتاز اور منفرد اس طرح سے رکھتے ہیں کہ چاہے دنیا کسی کے پیچھے چلے، لیکن ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں جن کے صدقے میں دنیا کو خلق کیا گیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، بہت سی فضیلتیں قرآن مجید کی ہر سورہ کی ہیں، آپ الحمدللہ جانتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے سورہ مبارک مومنون کی ایک آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا، تو سورہ مبارک مومنون کی دو فضیلتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فضیلت مدینۃ العلم کی زبان صدق و صفا سے ادا ہوئی، اور دوسری فضیلت باب العلم کی زبان صدق و صفا سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ ان دو فضیلتوں کو بیان کر کے اور ایک امام جعفر صادق کے قول کو بیان کر کے سرکار ختمی مرتبت کا جملہ ہے، یہ وہ رسول، یہ مکرم و معظم نبی الہی کہ جس کے قلب مطہر نے قرآن کو تحمل کیا ہے، قرآن جس کا بوجھ، جس کا بار کوئی نہ اٹھا سکا، قلب مصطفیٰ نے اس قرآن کا تحمل کیا ہے۔ تو خود سید الانبیاء کا جملہ ہے، میرا نبی سرکار ختمی مرتبت یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ مبارک مومنون کی تلاوت کرنا اپنی عادت بنائے گا، جو کثرت سے سورہ مبارک مومنون کو تلاوت کرے گا، یہ سرکار ختمی مرتبت کی ضمانت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ان کی طرف سے یہ نوید ہے اور یہ بشارت ہے کہ جب سورہ مبارک مومنون کو پڑھنے والا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا اور ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے، یہ روح کا قبض کرنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، سکرات کا عالم، اس وقت جب روح قبض کی جاتی ہے مشکل وقت ہوتا ہے، کڑا وقت ہوتا ہے، لیکن سرکار ختمی مرتبت کا جملہ ہے کہ جو سورہ مبارک مومنون کو پڑھتا رہا ہوگا، جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کرے گا تو اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ طمانینت اور سکون کو وہ سورہ مبارک مومنون کا پڑھنے والا اس وقت محسوس کرے گا جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کر رہا ہوگا۔ تو سورہ مبارک مومنون کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور خود میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر سورہ مبارک مومنون کو روز جمعہ پڑھا جائے، کل جمعے کا دن ہے، آج شب جمعہ ہے، امام صادق فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ مبارک مومنون کو، جس میں 118 آیات ہیں، بہت بڑا طویل سورہ نہیں ہے، آیات تو زیادہ ہے لیکن سورہ طویل نہیں ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو سورہ مومنون کو جمعے کے دن تلاوت کرے گا تو سورہ مبارک مومنون کو جمعے کے روز تلاوت کرنے والا
روز محشر کی سنگینی سے محفوظ رہے گا، بلکہ اسے میدان حشر میں سرکار ختمی مرتبت کے ساتھیوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ درود بھیجیے حضرات محمد۔ اس سورہ کی 115ویں آیت کو ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا، جہاں پہ آواز قدرت یہ ہے، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الیہ لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو، قدرت آواز دے رہی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے، بے مقصد خلق کیا ہے، اور وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ لَتُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے۔ یعنی قدرت نے ایک آواز دی کہ نہ تو ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں واپس پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے۔ اب سوچئے کہ اس آیے مبارکہ کو سرنامہ کلام میں کیوں تلاوت کیا گیا، اس کی ریلیونس کیا ہے؟ ہم تو 11ویں امام کی ولادت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، امام عالی مقام کی سیرت کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن امام عالی مقام میرے 11ویں امام کی سیرت ہی کا حصہ ہے کہ میرے امام نے کم سنی میں دنیا والوں کو سورہ مبارک مومنون کی اس 115ویں آیت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ امام کا بچپن ہے، امام ابھی جوانی تک بھی نہیں پہنچے، بچپن ہے امام کا، اور امام سامرا کی گلی میں کھڑے ہوئے، معتمد کا زمانہ ہے۔ اچھا، امام عالی مقام نے ان بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ امام کی ٹوٹل عمر جو ہے، کل عمر امام کی عمر مبارک فقط 28 برس کی تھی، جس میں سے 22 برس آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گزارے، اور 6 برس کا زمانہ امام کی امامت کا زمانہ ہے۔ امام مدینے میں متولد ہوئے، ان کی ولادت مدینے میں ہوئی، لیکن بچپنے ہی میں مدینے سے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ امام سامرا تشریف لے آئے۔ تو امام کا بچپن اور یہ واقعہ جو ہر جید عالم نے اپنی مستند کتاب کے اندر لکھا کہ امام سامرا کی گلیوں میں کھڑے ہوئے تھے، اور گلیوں میں بچے، جو بچوں کا طریقہ ہوتا ہے، بچے کھیل کود میں مصروف ہیں، بچے اپنی جو بھی شغل ہیں ان کے اس میں مصروف ہیں، لیکن امام عالی مقام ابھی کم سن ہے، بچپن ہے امام کا۔ امام ایک دیوار سے سہارا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور امام عالی مقام ان کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب بہلول دانا، آپ جانتے ہیں بہت بلند مقام ہے جناب بہلول کا۔ جناب بہلول وہ ہیں کہ جنہوں نے 6 اماموں کا زمانہ دیکھا، یعنی 6 اماموں کی صحبت سے مستفید ہوئے، اور ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی ولایت کی معرفت کیا ہے۔ انتہائی ذہین انسان، انتہائی دانا، لیکن انتہائی ذہین اور انتہائی دانا، انتہائی پڑھے لکھے شخص کو جب میرا 7واں امام یہ کہتا ہے، علی بن یقین کو کچھ اور کہا، اپنے کسی اور چاہنے والے کو کچھ اور کہا، بہلول دانا کو یہ کہا کہ تم اپنی دانائی کو دنیا سے چھپاؤ اور اپنے اوپر نادانی کا لبادہ اوڑھ کر ان لوگوں کے درمیان رہ کر ہمارا پیغام ان دنیا والوں تک پہنچاتے رہو۔ اگر تم نے دانائی کے ساتھ پیغام پہنچانا چاہا تو یہ تمہیں ختم کر دیں گے، تمہارے اوپر نادانی کا لباس ہو لیکن تمہاری زبان سے حکمت کی باتیں ادا ہو رہی ہو۔ درود بھیجیں حضرات محمد وآلہ۔ دیکھیں کون عقل مند، پڑھا لکھا، انتہائی ذہین و فتیق شخص یہ چاہے گا کہ لوگ اسے نادان سمجھیں، لوگ اسے پاگل سمجھیں، لیکن چونکہ زمانے کے امام کا حکم تھا
تو جناب بہلول دانا نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ولایت کے پیغام پر عمل کر کے تم اپنی زندگیوں کو بہتر نہیں کرتے ہو، ولایت کے پیغام پہ عمل کر کے تم نمازی بن کے نظر نہیں آتے ہو، ایک اچھا مسلمان بن کے نظر نہیں آتے ہو، لیکن ہمیں دیکھو کہ ولایت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نے عقل و خرد کو ایک طرف رکھا ہے، نادانی کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو یہ بتلایا ہے کہ جو زمانے کا امام و حکم دے وہی تمہارا کردار بھی ہونا چاہیے، شعار بھی ہونا چاہیے۔ درود بھیجے زمانے کے امام کی اگر مجھے دو لفظ آتے ہیں، میں نے اگر جو کتابیں پڑھنی ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ ہر کوئی میری ذہانت سے متاثر ہو۔ یہی ہے نا انسان کی ہیومن نیچر، یہی ہے انسان کی فطرت، یہی ہے کہ تھوڑا سا بھی علم آ جائے تو اس علم کی دھاک اپنے اطراف کے لوگوں پر بٹھانا چاہتا ہے، اور ان ریسپروکیشن کیا چاہتا ہے کہ اس چند کتابیں پڑھنے والا انسان جب ان کتابوں کا علم دنیا کے سامنے پیش کرے تو سننے والے اس کی تعریف کریں، اس کی توصیف کریں، اس کی مدح کریں۔ یہ ہمارا کردار ہے، لیکن یہ ولایت کے چاہنے والے کا کردار ہے کہ عقل و خرد علم ہونے کے باوجود بھی چونکہ امام نے کہہ دیا کہ نادانی کے ساتھ دنیا کے درمیان رہو، تو اب اپنے علم کی دھاک نہیں بٹھانا چاہتے ہیں، اپنے امام کے حکم کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی پالیسی اڈاپٹ کی جناب بہلول نے، اور نادانی کا لبادہ اوڑھ کر حکمت کی باتیں دنیا والوں تک پہنچائیں، اور دنیا چونکہ یہ سمجھتی تھی کہ نادان ہے، نہ کوئی مخالفت کرتا تھا، نہ حکومت گرفتار کرتی تھی، نہ کوئی سزا دی جاتی تھی، یہ ساتویں امام کی حکمت عملی تھی جس کو عملی جامہ پہنا کر امام کے غلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر امام کا پیغام دنیا میں پہنچانا چاہو تو کتنے طریقے ہیں اس کے، فقط زبان سے نہیں کردار سے بھی کر سکتے ہو، فقط کردار سے نہیں قلم سے بھی کر سکتے ہو، فقط قلم سے نہیں اپنے مال و دولت سے بھی کر سکتے ہو، لیکن آمادہ ہونا ہے کہ کس طرح سے ولایت کے راستے پر اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ تو جناب بہلول دانا، جناب بہلول کا ہارون رشید نے وزارت کی آفر کی تھی، پیشکش کی تھی، لیکن وہ بھی ٹھکرا دی۔ کیوں؟ جس کے سامنے دنیا کے بادشاہ موجود ہوں، کائنات کے شہنشاہ موجود ہوں، جو کائنات کے شہنشاہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر رہا ہو، وہ دنیا کے بادشاہوں سے کس طرح سے متاثر ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا کے اختیار رکھنے والوں سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ جناب بہلول دانا اس منزل سے، اس مقام سے گزرے، دیکھا 11ویں امام کم سن ہے، ابھی یہ پہچانتے نہیں تھے، دیکھا کہ ایک بچہ ہے، سب بچے کھیل رہے ہیں، لیکن وہ ایک دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کھیلنے والے بچوں کو دیکھ رہا ہے۔ جناب بہلول نزدیک آئے، آ کے کہتے ہیں کہ آپ کھیل اور کود میں حصہ نہیں لے رہے، کیا آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں، کیا آپ کے پاس کھیل کا سامان نہیں ہے؟ and that's the only reason کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیل نہیں رہے۔ بس اتنا سنا، میرا چھٹا امام بہلول کی طرف دیکھیں، کمسن ہے بھی، میں بار بار تکرار عرض کر رہا ہوں، بہلول کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے شخص، ہم کھیلنے اور کودنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ What a great message امام عالی مقام is giving us کہ زندگی فقط تفریح کا نام نہیں ہے، زندگی فقط انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو تفریح میں بھی حصہ لینا ہے، انجوائمنٹ بھی کرنی ہے، جیسے کہ ساتھ میں امام نے پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی کو یا 24 گھنٹوں کو کیسے منقسم کرو، کبھی ساتھ میں امام کا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن امام سے جب یہ کمسنی میں سوال کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں کھیل رہے، کہ آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں، کھیل کے سامان نہیں ہیں، امام فرماتے ہیں ہم کھیلنے اور کودنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ بس یہ جملہ دانا بہلول کے کلیجے پہ جا کے لگا، دل پہ جا کے لگا۔ جیسے ہی کمسنی سے جملہ سنا، فوراً پوچھتے ہیں کہ پھر ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ میرا کمسن امام فرماتا ہے کہ ہم عبادت الہی کے لیے اور حق بندگی ادا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آلہ۔ کمسن ہے ابھی امام،
امام کی کم سنی بھی علم کی معراج پہ ہوا کرتی ہے. امام کی کم سنی بھی اگر دیکھیے تو کم سن امام بھی عالم قرآن، عالم دین، عالم شریعت ہوا کرتا ہے. کہ ہم کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ ہم عبادت الہی کے لیے اور حق کے بندگی کو ادا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. بس یہ جملہ کہا اور میرا 11واں امام جو کم سن ہے زار و قطار ہونے لگا. جناب بہلول نے ایک دم پریشان ہو کے دیکھا، کہتے ہیں کہ اے بچے، اے کم سن، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اور کہاں سے آپ نے حکمت کی باتوں کو جانا کہ ہمیں رب قدیر نے کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ بس جیسے ہی جناب بہلول نے یہ سوال کیا، میرے 11ویں امام نے اس آیت کو تلاوت کیا جسے آپ نے سرنامہ کلام میں سماعت کیا ہے. میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ رب نے قرآن میں آواز دی، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے؟ درود بھیجیے حضرات محمد. اس آیت کو تلاوت کیا جو آپ نے سرنامہ کلام میں سماعت کی. بس جیسے ہی یہ سنا قرآن کی اس آیت کو، جناب بہلول نے میرے امام کی زبان ولایت سے سنا تو اب عالم یہ تھا کہ بہلول نے گریہ کرنا شروع کیا. اور فقط بہلول گریہ نہیں کر رہے ہیں، میرا کم سن امام بھی گریہ فرما رہا ہے. بہلول روتے روتے ایک سوال کرتے ہیں کہ اے صاحبزادے، آپ نہایت کم سن ہیں، آپ ابھی کم سنی کے عالم میں ہیں، مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کو ان حکمت کی باتوں کا علم کیسے ہوا؟ یہ بچپنا تو کھیلنے کے لیے ہے، یہ بچپنا تو زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے ہے، لیکن آپ نے یہ حکمت کی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں، کیسے سیکھی ہیں، اور کیسے آپ کو یہ پتا چلا کہ ہم کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بلکہ عبادت الہی اور حق کے بندگی کو ادا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ اور یہ جملہ کہہ کے آپ کا گریہ کرنا یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ فقط قرآن کی آیت کو پڑھتے نہیں ہیں، آپ قرآن کی آیت کو سمجھنے والوں میں شامل ہیں. تو کیسے آپ نے اس حقیقت کو جانا؟ ایک جملہ میرے امام نے فرمایا. میرا امام فرماتا ہے شخص، ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر کی شب و روز میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب میری والدہ گرامی کو کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں سلگانی ہوتی ہیں، آگ جلانی ہوتی ہے یا تنور روشن کرنا ہوتا ہے، تو بڑی لکڑیوں کو آگ دکھانے سے پہلے میری والدہ گرامی چھوٹی لکڑیوں کو آگ دکھاتی ہے، اس لیے کہ چھوٹی لکڑیاں جلدی جل جاتی ہیں اور پھر وہ چھوٹی لکڑیاں بڑی لکڑیوں کو روشن کر دیا کرتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے یہ خیال گزرتا ہے، دیکھیں ان کے دامن عصمت پہ دام نہیں ہے، یہ اہل جنت میں سے ہیں، یہ جنت تقسیم کرنے والوں میں سے ہیں. میرا امام فرماتا ہے، میرا آقا فرماتا ہے کہ کم سن صحیح لیکن جب اپنی ماں کو چھوٹی لکڑیوں سے آگ روشن کرتا میں دیکھتا ہوں تو مجھے خیال گزرتا ہے کہ کہیں ان چھوٹی لکڑیوں کی طرح کہیں ہم بھی جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، ہم جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. اللہ اکبر. یہ زمانے کے امام کا بیٹا ہے جو آگے جا کر مسند امامت پر بیٹھے گا. یہ میرے وقت کے امام کے والد بزرگوار ہیں، لیکن کیا طریقہ بندگی ہے، کیا معرفت توحید ہے، کیا کردار کی بلندی ہے کہ ہر جن کے دامانے عصمت میں کوئی داغ نہیں ہے، لیکن مجھ جیسے گنہگاروں کو سمجھانے کے لیے ایک پیغام دیا کہ گناہ کے بڑے یا چھوٹے ہونے پر نہیں جانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ چھوٹا گناہ بھی صحیح لیکن نافرمانی کس کی کر رہے ہو، کس عظیم رب ذوالجلال کی نافرمانی کر رہے ہو. تو امام کی کم سنی ہے. بس جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے
پھر زار و قطار دونوں نے گریہ بلند کیا. اور روایتوں میں بہت سی کتابوں میں یہیں پر روایت ختم ہوتی ہے، لیکن بہت سی روایتوں میں جیت علماء نے لکھا کہ جیسے ہی یہ فکر میرے کم سن امام نے پیش کی تو جناب بہلول کہتے ہیں کہ مجھے چند جملے اور نصیحت کے کیجئے. اب بچپنا ہے میرے امام کا، لیکن امام نے جب بہلول نے خود دانا ہے، خود عالم ہے، لیکن ایک کم سن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور نصیحت کیجئے، اس لیے کہ جو علم کو جانتا ہے وہ اہل علم کو بھی پہچانا کرتا ہے، جو مقام عصمت کو جانتا ہے وہ صاحبان عصمت کو بھی پہچانا کرتا ہے. تو کم سے نہیں بنے گا کہ مجھے اور نصیحت کیجئے. کیا نصیحت کی میرے 11ویں امام نے؟ میرے 11ویں امام نے وہ اشعار پڑھے جو اشعار میرے 10ویں امام نے متوکل کے دربار میں پڑھے تھے. آپ جانتے ہیں کیا؟ دیکھیں ظلم فقط یہ نہیں ہے کہ تلوار نکالی جائے اور ظلم کیا جائے، تازیانے مارے جائیں اور ظلم کیا جائے. ظلم کیا ہے؟ تاریخی حقیقت ہے کہ متوکل و خبیث جب میرا 10واں امام سامنے موجود تھا، خاکم بداحن، لیکن حقیقت ہی ہے. کیا کہتا ہے متوکل زمانے کے امام سے، وقت کے امام سے؟ غور کیجئے گا کیا کیا ظلم ہوا ہے. کہتا ہے کہ فرزند رسول آج میرا درباری گویہ نہیں آیا. غور کرنا میرے بچوں، یہ ولایت، یہ دین، یہ شریعت ہم تک کیسے پہنچی ہے، کتنی مشکلات، کیسے کیسے حالات کا سامنا ان صاحبان عصمت نے کیا. میں تو جملہ پورا کرنا بھی میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں جملے کو پورا کروں، لیکن یقیناً آپ سمجھ گئے کہ آج ہمارا درباری گویہ نہیں آیا ہے اور ہم یہ چاہتے کہ آج میرا امام سر کو جھکائے بیٹھا ہے. جب امام کی خاموشی برقرار رہی تو متوکل کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ گا نہیں سکتے تو کچھ اشعار سنا دیجئے، پڑھا کرو. اماموں کے حالات زندگی کو میرے نوجوانوں پڑھا کرو، کچھ اشعار سنا دیجئے. متوکل کا دربار تھا، اہل دربار بیٹھے ہوئے تھے، حق کا بادشاہ اور زمانے کا بادشاہ اسے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ گا نہیں سکتے ہمارے لیے تو کچھ اشعار سنائیے. تو میرے 10ویں امام نے کیا اشعار پڑھے؟ مسلسلی کتابوں کے اندر یہ تمام تذکرے موجود ہیں، لیکن دامن وقت تحمل نہیں رکھتا کہ میں تفصیل میں جاؤں. میرے 10ویں امام نے وہ اشعار پڑھے جن کا تعلق بے ثباتی دنیا سے تھا، جن کا تعلق اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے سے تھا، جن کا تعلق فشار قبر سے تھا، عذاب قبر سے تھا، جس کا تعلق روز حشر سے تھا، میزان سے تھا، صراط سے تھا. اور امام نے جب یہ لگاتار وہ اشعار پڑھے تو عالم کیا بنا کہ جو زمانے کے امام کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا چاہتا تھا وہ منزل آئی کہ امام کی زبان مبارک سے جب اشعار نکلے تو دربار بھی رو رہا تھا اور وقت یہ بادشاہ بھی رو رہا تھا. جو امام کا مذاق اڑانا چاہتا تھا خاکم بداحن، جب امام کی زبان حکمت سے جملے ادا ہوئے تو پورا دربار گریہ کر رہا تھا اور خود یہ بادشاہ متوکل گریہ کر رہا. یہی اشعار 11ویں امام نے دوبارہ پڑھے جب جناب بہلول نے یہ تمنا ظاہر کی کہ میں کچھ اور سننا چاہتا ہوں. اور پھر کتاب میں یہی لکھا ہے کہ یہ اشعار میرا 11واں امام پڑھتا جاتا روتا جاتا، بہلول سنتے جاتے روتے جاتے. 11ویں امام کی بارگاہ ہے، آج بھی آپ فیضیاب ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز کل بھی آپ فیضیاب ہوں گے. غور کیجئے کہ دیکھیں امام ہماری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے جائیں گے تو دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. دنیا جن کے صدقے میں بنی اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو یہ دنیا بھی کامیاب ہے، وہ دنیا بھی کامیاب ہے، یہ دنیا بھی کامیاب ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی تعلیمات کو کما حق ہو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اب دیکھیں کتابوں میں کہیں معتز کا نام، معتز باللہ کا نام لکھا گیا، کہیں کوئی اور نام لکھے گئے، لیکن یہی ایک بادشاہ وقت تھا جس نے ایک گھوڑا خریدا اپنی سواری کے لیے.
گھوڑا کا ایک جانور ہے وفادار ہے یقیناً، گھوڑا خریدا، لیکن جب گھوڑا اس کے پاس آ گیا، اس کے دربار میں آ گیا، اس کی ملکیت میں آ گیا، تو یہ خرید کیا ہوا گھوڑا انتہائی سرکش نکلا. کوئی بھی اس کے پاس جاتا تھا کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، ہر نزدیک آنے والے کو مار کے بھگا دیتا تھا. اب قیمتی گھوڑا تھا، بادشاہ پریشان ہے کہ کیا کروں، گھوڑا بھی خوبصورت تھا، قیمت بھی اچھی ادا کی تھی، اور سب سے زیادہ یہ کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں نے شوق سے خریدا ہے گھوڑا، لیکن میں اسے پہچان نہ سکا کہ یہ سرکش ہے. بہرحال اب کیا کرے؟ کسی نے کہا کہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ امام حسن عسکری اسی شہر میں موجود ہے، آپ بلائیے ان کو. اگر تو انہوں نے گھوڑے کو رام کر لیا تو آپ کے لیے آسان ہے، اور اگر رام نہ بھی کر سکے، جیسے یہ گھوڑا سب کو دیکھ کر بدک رہا ہے، اگر وہ رام نہ کر سکے، انہیں بھی دیکھ کر بدک گیا، وہ اس سواری پہ بیٹھے اور اس سوار نے اگر اٹھا کر انہیں بھی نعوذ باللہ بدک دیا، تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا، آپ کو بہت زیادہ مشقت نہیں کرنا پڑے گی. دیکھیے ہر بادشاہ چاہتا تھا کہ دین کے بادشاہوں کو راستے سے ہٹایا جائے، اس کے لیے تدابیر ہوتی رہتی تھی، اس کے لیے منصوبے بنائے جاتے تھے. یہی سوچا گیا کہ اس گھوڑے کے ذریعے سے یا تو کام ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا گھوڑا رام ہو جائے گا، یا یہ کام ہو جائے گا کہ یہ فرزند رسول ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے. امام کو بلایا. گھوڑا کیا ہے؟ سرکش ہے. ایک ایک جملے کی ذمہ داری اور پوری روایت کی ذمہ داری. گھوڑا سرکش ہے. امام عالی مقام دربار میں تشریف لائے. بادشاہ وقت کہتا ہے کہ فرزند رسول میں نے بہت شوق سے گھوڑا خریدا تھا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ اب آپ کو تخت و فتن پیش کرو، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے اس گھوڑے کو لگام ڈالیں، اس گھوڑے کی پیٹھ پر زین کو کسیں. امام تشریف فرمائے. امام نے کسی تذبذب کا اظہار نہیں کیا، امام نے کسی تردد کا اظہار نہیں کیا. امام فرماتے ٹھیک ہے. آدمی آگے بڑھا لگام لے کر. امام نے اس کے ہاتھوں سے لگام لی، اپنے دست مبارک میں لگام کو پکڑا، اس سرکش گھوڑے کے نزدیک پہنچے. اہل دربار نے دیکھا کہ جو اب تک کسی کو نزدیک نہیں آنے دیتا تھا، جو نزدیک آنے پر بدک جاتا تھا، جب یہ حق کا ولی آگے بڑھا تو وہ سر جھکا کے کھڑا رہا ہے. وہ سر جھکا کے کھڑا رہا. امام نے آگے بڑھ کر اسے لگام ڈال دی. غور فرمائیے گا، اسے لگام ڈال دی. ایک جملہ عرض کرو کہ جو ایک سرکش گھوڑے کو لگام نہ ڈال سکے، وہ بادشاہ وقت جو ایک سرکش گھوڑے کو لگام نہ ڈال سکے، وہ پوری امت مسلمہ کی باغ ڈور کیسے سنبھال سکتا ہے؟ درود بھیجیے گا حضرات محمد. کیسے پوری امت مسلمہ کو کنٹرول کر سکتا ہے جو ایک گھوڑے کو کنٹرول نہ کر سکتا؟ حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. آپ نے تو آرام سے بڑھ کے اس کو لگام ڈال دی. اچھا ٹھیک ہے. آدمی کو کہا کہ اب زین بھی لے کر آؤ. تو فرزند رسول آپ نے لگام تو ڈال دی، آپ کا کرم ہوگا، مہربانی ہوگی، عنایت ہوگی، آپ اس کی کمر پر زین بھی رکھ دیں تاکہ آپ کے دست مبارک سے یہ کام ہو جائے. امام نے زین کو پکڑا، گھوڑے کے نزدیک پہنچے. گھوڑا پھر سر کو جھکا کے کھڑا ہوا ہے. پہلے وقت کے امام نے لگام ڈالی تھی، اب کمر پہ زین کس دی. پورا دربار، اہل دربار اور خود بادشاہ دیکھ رہا ہے یہ تو ماجرا ہی الٹا ہو گیا، یہ تو معاملہ ہی الٹا نظر آ رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ کہا لگام تو ڈال دی، زین تو کس دی،
ہو سکتا ہے کہ گھوڑا اس وقت کسی اور خیال میں ہو. آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ نے لگام ڈالی, آپ نے زین کس دی, لیکن میری خواہش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی اس گھوڑے پہ سواری کریں. ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ بیٹھیں گے وہ سرپٹ بھاگے گا, اچھلے گا, پاؤں اٹھائے گا اور فرزند رسول زمین پہ گریں گے. اہل دربار دیکھیں گے معاذ اللہ, نعوذ باللہ, تو امام کی حدت ہوگی, امام کی توہین ہوگی. لیکن جو حق کا ولی ہو, حق کے سہارے سے آگے بڑھ رہا ہو, تائید الہی سے آگے بڑھ رہا ہو, دنیا نے دیکھا کہ جب امام نزدیک پہنچے اس نے اپنے سر کو مزید جھکایا. حق کا امام اس گھوڑے پر بیٹھا, کبھی آگے دوڑایا, کبھی پیچھے لے کر آیا, کبھی دائیں گئے, کبھی بائیں گئے. بادشاہ وقت دیکھ رہا ہے, اہل دربار دیکھ رہے ہیں, اور دنیا والوں کو قدرت نے یہ اصول دے دیا کہ جس کے ساتھ ہماری تائید و نصرت ہو, پورا زمانہ ایک طرف, وہ حق کا امام ایک طرف نظر آئے. عظمت سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام, بلند ترین سلوات. اور بہت زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. جنگ تو ایسے ہی منایا جاتا ہے. دیکھیے گھوڑا آگے پیچھے دوڑاتے رہے, اہل دربار حیرت سے دیکھتے رہے, بادشاہ وقت حیرت سے دیکھتا رہا. وہ جس نے خطیر رقم لگا کر ایک یہ قیمتی گھوڑا خریدا تھا, اسے گھوڑے پہ بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا. یہ نصیب کی بات ہے, یہ مقدر کی بات ہے. کسے کیا ملتا ہے, کوئی کس سے محروم رہتا ہے. بلکہ میں تو جملہ عرض کروں کہ متوکل کا گھوڑا بھی, یہ متوکل کا گھوڑا بھی شداد کی جنت کے مانند ہو گیا کہ جس جنت میں ہر کوئی داخل ہو گیا, داخل نہ ہو سکا تو شداد داخل نہیں ہو سکا ہے. درود بھیجیے حضرات محمد و آل محمد. تو پہچانیے, سمجھیے ان ہستیوں کو کہ ہم انسان ہوتے ہوئے, اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے, ان کے مقام و مرتبے, ان کی منزلت اپنی زندگی کے لیے, ان کی اہمیت کو نہیں پہچانتے ہیں, اور جانور ان کا مقام و مرتبہ سمجھ رہے ہیں. جانور ان کی عظمتوں کو پہچانتے ہیں. کبھی قالین کا شیر ان کی زبان مبارک کے جملے سے زندہ ہو جاتا ہے, کبھی گھوڑا سر کو جھکا دیتا ہے, کبھی امام موسیٰ کاظم جب آگے آگے چل رہے ہوں تو جانور ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. کبھی پانچواں امام اپنے ساتھ بکری کا بچہ لے کر چلتا ہوا نظر آئے اور یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اپنے رب کو سجدہ کر, اپنے رب کو سجدہ کر. جو امام اپنے ساتھ رہنے والے جانور کو بھی رب سے سجدہ کروانا, رب کا سجدہ کروانا چاہتا ہے, وہ اپنے چاہنے والے انسان سے کیا چاہ رہا ہوگا, وہ آدمی سے کیا چاہ رہا ہوگا. اب درود بھیجیں عظمت محمد و بس مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے کہ میں تبرک روحانی آپ کو دے سکوں. انیس بھائی نے اور رضا بھائی نے یقیناً تبرک جسمانی کا اہتمام کیا ہوگا آپ کے لیے, لیکن اس تبرک میں ہمیشہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ اس تبرک جسمانی سے پہلے تبرک روحانی کو حاصل کیجئے. اس لیے کہ جسم کا تبرک ختم ہو جاتا ہے, جیسے جسم کو فنا ہے ویسے جسم کا تبرک بھی ختم ہونے کے لیے ہے, لیکن جس طرح سے روح کو باقی رہنا ہے, روح کے تبرک کو باقی رہنا ہے. اگر یہ تبرک آپ نے لے لیا, روح کو بالیدگی عطا کر دی, روح کو پاکیزگی عطا کر دی, تو اس دنیا میں بھی تبرک کا فائدہ ہے, آخرت میں بھی تبرک کا فائدہ ہے. تو اب بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن سوچئے کہ یہ بارگاہ جہاں پہ آپ تشریف فرما, یہ منتظمین جو ہر
امام کی ہر معصوم کی ولادت پر مجھے اور آپ کو یہ موقع مہیا کرتے ہیں کہ ہم زمانے کی معصیت زدہ ماحول سے چند منٹ کے لیے نکل کر اس مقام عظمت پر آ جائیں، اس مقام فضیلت پر آ جائیں کہ جس مقام فضیلت پر آنکھوں سے دیکھیں تو انسان سامنے نظر آتے ہیں، اور عقیدے سے سوچیں تو کتنی مخلوق ہے جو اس فرش فضیلت پہ موجود نظر آ رہی ہے۔ اس ذکر کو آپ یہاں پہ سنتے ہیں جس ذکر کو ملائکہ عرش الہی پہ سنا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے حدیث قصہ میں پڑھا ہے؟ وہ قصیدہ جو محمد وآل محمد بلند ترین سلوات۔ بس اب آپ کو تبرک دینا چاہتا ہوں جو 11ویں امام کی بارگاہ سے ہے، وہ امام کے جس کا لشکر زمین سے آسمان تک نظر آتا ہے، وہ امام جس کا لشکر جب وہ دکھانے پر آئے تو چاروں اطراف نظر آتا ہے، دیکھنے والا تاب نہ لا سکے، جس کے لشکر کو دیکھ کر، جس کے عسکر کو دیکھ کر اسے حسن عسکری کہا جاتا ہے۔ اچھا، عسکر امام کے محلے کے حوالے سے بھی اور لشکر کے حوالے، اس کی وضاحت کرتا چلو، یہ میرا بھی موضوع نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر، امام کا زمانہ ہے اور یہ معتمد کا دور ہے۔ اب میں روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ معتمد کا دور ہے۔ اچھا، وہ خشک سالی تھی، قحط سالی تھی، تو یقیناً آپ نے روایت بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن ایک پیغام اس کے اندر، اور پھر میں مکمل کروں گا اس عبادت کو۔ معتمد کا زمانہ ہے، قحط سالی ہے، عرصہ ہوا بارشیں نہیں ہوئی ہیں، سبزہ ختم ہو گیا، فصلیں ختم ہو گئیں، لوگ کھانے پینے کے محتاج ہو رہے ہیں۔ اسی عالم میں ایک عیسائی اٹھا اور اس دعوے کے ساتھ اٹھا کہ مجھ سے تم جو بھی دعا کروانا چاہو گے میں وہ دعا کروں گا، اس یقین کے ساتھ اور اس ضمانت کے ساتھ کہ رب قدیر میری دعا، ہر دعا کو خدا بند عالم مقبول کرے گا۔ تمہاری ہر دعا جو تم میرے وسیلے سے کرو گے، میرے ذریعے سے کرو گے، وہ دعا مستجاب ہوگی۔ اب جب اس کے اتنا بڑا دعویٰ، انسان جو پریشان حال ہو، انسان جو مصیبت زدہ ہو، جیسے اس وقت ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایک مصیبت زدہ ماحول میں، گھٹن زدہ ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ خداوند عالم آپ کے آرام اور آپ کی آسائشوں کو سلامت رکھے، آپ کے دسترخوانوں کو آباد رکھے، آپ کے گھروں کو روشن رکھے، آپ کے رشتوں کو آپ کے ساتھ منسلک رکھے، لیکن ان رشتوں کو نبھاتے ہوئے، ان دسترخوان میں سجے ہوئے کھانوں سے خود کو لطف اندوز کرتے ہوئے، ان سہولتوں کو حاصل کرتے ہوئے ان مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بچوں کا تصور کیجئے گا، تصور کیجئے گا جو روشنی کی ایک کرن کے لیے ترس رہے ہیں، جو پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، جو ایک چھوٹے سے شیلٹر کے لیے ترس رہے ہیں، جو آٹا لینے کے لیے کہاں کہاں سے پیدل چل کر صرف ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے، اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، صرف ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں۔ جو صبح کرے اور اپنے مسلمان بھائی کی خدمت پہ کمر بستہ نہ ہو، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، رسول کہتے ہیں وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ بس ایک پیغام دیا ہے، باقی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دامے در میں سخنے مدد کیجئے، مذمت ہونی چاہیے، نہیں کیجئے پولیٹیکل ہے، that's another topic، لیکن جو مر رہا ہے مسلمان ہے، بھی گناہ ہے، جو اپنے حق کے خاطر کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیے آج پھر حق و باطل کا معرکہ ہے، میں کہیں اور نکل جاؤں گا، میں واپس آنا چاہتا ہوں، حق و باطل کا معرکہ ہے۔ آج پھر دو کردار، دو ذہنیتیں آمنے سامنے ہیں، ایک یزیدی سوچ اور ایک حسینی استغاثہ۔ Now we have to decide کہ ہمیں کس کی طرف جانا ہے۔ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر حسینی استغاثہ پہ لبیک نہ کہیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یزیدی سوچ کی طرح۔ That should not be a aim, that should not be a goal, that should not be a final destination۔ ہمیں کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے؟
جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، جو حق کو بچانے کے لیے کھڑا ہوا، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ سامعین گرامی قدر، میرا 11واں ایمان، اور یہ عیسائی کہتا ہے کہ جو مانگو گے میں دعا کروں گا تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، کیوں؟ ستائے ہوئے، گھبرائے ہوئے، اپنے ستائے ہوئے گھبرائے ہوئے بہنوں بھائیوں کے لیے خود سہارا بن جائیں۔ زندگی بہت ظالم ہے، اگر سہارا یہاں سے نہیں ملے گا، سسکتے ہوئے انسانوں کو کہیں نہ کہیں تو سہارا تلاش کرنا ہے، کسی اور طرف نہ نکل جائیں۔ میرے جملے کو سمجھیے گا، کہیں اور نہ نکل جائیں، اپنی خدمات، اپنی دعائیں، اپنی امداد، اپنی حمایت، ان کے لیے آواز اٹھائیے، ان کے لیے ہاتھ اٹھائیے بارگاہ رب العزت میں۔ بس اب ہر کوئی اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اب کیا ہے، لوگوں کی ذہن میں یہ آیا کہ یہ عیسائی دعا مانگتا ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ یہ پورا شہر دعا کر رہا تھا لیکن پانی نہیں برس رہا تھا، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو چلو اس سے دعا کرواتے ہیں، یہ پانی برسوا دے گا، یہ ہماری قحط سالی کو ختم کروا دے گا۔ تو اب کیا ہے، دین کو خطرہ ہے، اب کیا ہے، اسلام کو خطرہ ہے۔ کون پریشان ہے؟ بادشاہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ یہ کیوں پریشان ہے؟ دین کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے، اس کا دین اور اسلام سے کیا تعلق ہے جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کیا یوں پریشان ہے کہ دین اسلام کو خطرہ ہے، مذہب حقہ کو خطرہ ہے؟ نہیں، یہ یوں پریشان نہیں ہے، یہ اس لیے پریشان ہے کہ اگر اسلام باقی نہیں رہے گا تو اسلام کے نام پہ جو ہم نے تخت اور تاج لیا ہوا ہے، یہ تخت اور تاج کیسے باقی رہے گا؟ تو وہ دین کو نہیں بچانا چاہتے ہیں، اپنے تخت اور اپنے تاج کو بچانا چاہتے ہیں۔ کہ کچھ کرو، کچھ کرو، میں بہت ہی سمرائز کر رہا ہوں، کچھ کرو، we have to do something، نہیں تو سب اس عیسائی کے پیچھے چلیں گے، مذہب اسلام کو چھوڑ دیں گے، عیسائیت کو اختیار کریں گے، اور اگر یہ سب عیسائی بن گئے تو ہمارے تخت و تاج کا کیا ہوگا؟ کیا کریں؟ کہ ایسا کرتے ہیں کہ فرزند رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 11ویں امام کہ امام حسن عسکری کو بلائیے، ان سے مشورہ کیجئے کہ کیا کرنا چاہے، which strategy we have to adopt، کہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو تخت ان کے پاس ہے، تاج ان کے پاس ہے، اختیار ان کے پاس ہے، اقتدار دنیا کا ان کے پاس ہے، لیکن بلایا کسے؟ بوریا نشی کو بلایا کسے؟ جناب حسن عسکری علیہ السلام، بلند ترین سلوات، ونڈر کیا کریں، بوریا نشی کو بلایا، فاقے کرنے والے کو بلایا، جس کا دسترخوان مسکینوں اور محتاجوں کے لیے سجا رہتا تھا، لیکن جو خانوادہ اپنے کھانے میں ایک سے زیادہ کھانا نہیں رکھتا تھا۔ شب 19 کا پیغام آپ کے ذہن میں ہے؟ تو سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، 11ویں امام کو بلایا گیا، امام کے سامنے مسئلے کو رکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ امام مسئلے کا حل پیش کریں، آئیے میں اور آپ ان بادشاہان وقت، ان صاحبان اقتدار، ان دنیا کے صاحبان اختیار لوگوں سے پوچھیں، اس حاکم وقت سے پوچھیں، بادشاہ وقت سے پوچھیں کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، فوج ہے، لوگ ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کچھ کیجئے، اس بوریا نشی کو کیوں بلایا ہے؟ تو میرا تصور یہ کہتا ہے کہ اگر حقیقت پسند ہوں گے تو جواب یہی آئے گا کہ ہم دنیا کی حکومتیں تو چلا سکتے ہیں، دین و شریعت نہیں چلا سکتے۔ دین و شریعت چلانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے وہ جو وارث دین ہے، وہ جو وارث شریعت۔ آپ پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں؟ گفتگو طویل تو نہیں، بس میں 5 منٹ۔ جو دین اور شریعت کے وارث ہیں ان کو بلائیں۔ امام آئے، امام آلریڈی سب کچھ جانتے تھے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ایسا کرو کہ اس عیسائی کو، اس نصرانی کو ایک بڑے میدان میں بلاؤ اور اس بڑے میدان میں لوگوں کو جمع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی اولاد ہیں، ان کے فرزند ہیں،
جنہوں نے بند کمروں میں بیٹھ کے کچھ نہیں کیا، بڑے میدانوں میں آ کے کہا من کنت مولا علی سلامت رہیے، سلامت۔ یہ حق تو علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند ترین سلوات۔ لوگ جمع ہوئے، وہ عیسائی بھی آ گیا۔ امام اب دیکھیں یہ طریقہ ہے ولایت کا طریقہ، ولی کامل کا طریقہ۔ امام اسے کہتے ہیں کہ کیا ہے تیرے پاس، علم یا ہنر، کیا خاصیت کیا ہے؟ وہ عیسائی کہتا ہے کہ میں جو دعا مانگتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے۔ لوگ جھکے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے لوگ جھکتے چلے جاتے ہیں یہ عیسائی اکڑتا چلا جاتا ہے۔ کل مرہب بھی اکڑ رہا تھا، کل عمر بن عبدود بھی اکڑ رہا تھا۔ باطل کے سامنے جب باطل آتا ہے تو اکڑتا ہے، لیکن باطل کے سامنے جب حق آ جاتا ہے تو باطل نابود ہو جایا کرتا ہے۔ آج باطل کے سامنے حق تھا، آج باطل کے سامنے خدا کا نمائندہ تھا۔ کہ کیا ہے تیرا بس؟ میں دعا کرتا ہوں مقبول ہوتی ہے، کہ پھر دعا کر۔ اب یہ آیا کھلے میدان میں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں اس امید کے ساتھ کہ اب یہ دعا کرے گا بارش کی اور ابر امٹ کے آئے گا، اور ہمارا مسئلہ whatever the problem we are facing وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب یہ عیسائی نصرانی آیا میدان میں، اژدہام ہے، لوگوں کا مجمع ہے، پورا شہر امٹ کر آ گیا ہے، امام کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ عیسائی آگے بڑھا، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، زیر لب کچھ کہنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا، مجمع نے دیکھا کہ بادل امٹ کر آنے لگے، بادل گر کے آنے لگے۔ اب سب کے چہرے تمتما رہے ہیں، اب سب اس عیسائی کی حقانیت، اس کے علم اور اس کے زہد و تقوی کے قائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ امٹ کر آنے والا ابر چھا جاتا اور برستا، زمانے کے امام نے، میرے 11ویں امام نے، میرے امام حسن عسکری امام نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ اس عیسائی کے نزدیک جا اور اس کے ہاتھوں میں انگلیوں کے درمیان جو چیز دبی ہوئی ہے وہ نکال کے لے آ۔ غور کیجئے گا، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو نزدیک سے وہ نظر نہیں آیا، جو میرا امام دور سے دیکھ رہا تھا، جو نگاہ امامت، جو نظر ولایت فاصلوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو جملہ عرض کروں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے نزدیک فاصلے معنی نہیں رکھتے ہیں۔ سامرا میں جا کے مانگیے گا تب بھی عطا کریں گے، کراچی میں بیٹھ کے مانگیے گا تب بھی سرفراز فرمائیں گے۔ درود بھیجیے حضرات محمد بس اب مجھے نتیجہ دینا ہے سامعین گرامی قدر۔ اب نزدیک پہنچا وہ شخص، یہ راہب ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں کوئی شے تھی۔ یہ شخص جو امام کا بھیجا ہوا تھا، اس نے اس عیسائی کی انگلیوں کے درمیان موجود اس شے کو نکالا اور وقت کے امام کی طرف چلا، یہ امام کی طرف چلا، بادل اپنی اپنی جگہ واپس چلے۔ اب جہاں سے آیا تھا وہاں کی طرف پلٹا، یہ شخص اپنے امام کی طرف پلٹا، امام کے دستے ولایت پہ لا کے وہ شہر رکھی۔ متوکل پریشان، شہر والے پریشان، دربار والے پریشان، یہ ماجرا کیا ہو گیا؟ ایک دم بادل آئے اور پھر چھٹ بھی گئے۔ اس فرزند زہرا نے کیا کمال کیا، اس فرزند رسول نے کیا دیکھا اور کیا کیا۔ ایک مرتبہ متوکل کہتا ہے کہ
اے فرزند رسول ایسا کیا آپ نے کیا یا ایسا کیا اس کے پاس تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اس کے لیے آسان تھا؟ میرا 11واں امام فرماتا ہے کہ اس عیسائی کو کسی جگہ سے کسی نامعلوم ولی الہی کی ایک بوسیدہ ہڈی میسر آ گئی تھی، اور ایک ولی الہی نامعلوم ولی الہی کی اس ہڈی میں اتنی تاثیر تھی کہ جب زیر آسمان اسے لا کر دعا مانگی جاتی تھی تو رحمت پروردگار اور رحمت پروردگار برسنے لگتی تھی۔ میں آگے کروں گا جملے کو مسلسل، لیکن ایک پیغام دوں کہ ایک نامعلوم ولی الہی کی ہڈی میں اگر اتنی تاثیر ہو تو وہ جنہوں نے ولایت کو دنیا میں تقسیم کیا ان کامل ولیوں میں کتنی تاثیر ہوگی۔ درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ بس اب میں رکوں گا نہیں، اس لیے کہ اگر خداوند عالم 11ویں امام کے صدقے میں ان بلند ہونے والے آوازوں کو اسی طرح سے بلند رکھے، یہ لہجے اسی طرح سے اپنے ائمہ کا، اپنے معصومین کا تذکرہ کرتے رہے، یہاں سے تذکرہ جائے وہاں سے رحمتیں نازل ہوتی رہے، برکتیں نازل ہوتی رہے۔ تو ایک نامعلوم ولی خدا کی ہڈی میں اتنی تاثیر کہ اگر زیر آسمان آ جائے تو رحمت پروردگار برسنے لگتی ہے، برکتیں نازل ہونے لگتی ہے۔ تو جو کائنات کا سب سے بڑا ولی ہو، جو کائنات کا سب سے عظیم ولی ہو، اس کی ذات مبارکہ میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اور یہ سب سے بڑا ولی اگر یہ کہے کہ خلقت انا وعلی من نور واحد تو اس علی میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اگر یہ کہے کہ فاطمہ تو بذات منی تو اس فاطمہ میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اگر یہ کہے کہ حسن و حسین مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں تو ان حسنین میں کتنی تاثیر ہوگی، ان حسنین میں کتنی تاثیر۔ بس مکمل ہو گئی گفتگو۔ محمد آل محمد بلند ترین سلوات۔ جزاک گفتگو مکمل ہو گئی، لیکن میرا طریقہ ہے اور آپ یقیناً قائل ہیں کہ پیغام ضرور پہنچنا چاہیے، اور اسی روایت کا میں اس روایت کی اور جزیات اور مائنر ڈیٹیلز کو I'm not going to discuss all those details، بلکہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی یہ آشکار ہوا، ایک مرتبہ شہر والے کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول مسئلہ تو ہمارا اسی طرح سے باقی ہے، قحط سالی کیسے ختم ہوگی، بارش کیسے برسے گی؟ کیا کیا میرے مولا نے؟ میرا مولا مسکرایا، مصلی عبادت منگوایا، جا نماز بھرے مجمع میں اس میدان میں بچھائی، 2 رکعت نماز حاجت کو پڑھا۔ پیغام لیجیے 11ویں امام کا، 2 رکعت نماز حاجت کو پڑھا، اور جیسے ہی نماز حاجت اس حق کے بادشاہ نے مکمل کی، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، جیسے ہی ہاتھ بلند ہوئے ابر رحمت امٹ کر آیا ہے، بادل گھر کے آئے ہیں، اتنے کالے بادل کہ مجمع پریشان ہو گیا کہ اب تو جل تھل ہو جائے گا، لیکن میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے یہ تمہارے لیے نہیں آئے ہیں، فنا علاقے کے لیے آئے ہیں، فنا شہر کے لیے آئے ہیں۔ تو پہچانیے کہ زمانے کا امام موجود کہیں بھی ہو، لیکن اس کے وجود کی برکات ہر خطے کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے موجود رہتی ہے۔ بس
بس یہ تمہارے علاقے کے لیے نہیں ہے، فلاں علاقے میں جا کے برسے گا۔ پھر ایک مرتبہ دوبارہ ہاتھوں کو بلند کیا، پھر بادل امٹ کے رہا ہے، پھر لوگوں نے کہا نہیں یہ بھی تمہارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور علاقے میں برسے گی۔ لوگ کھڑے رہے، اب جو ہاتھوں کو بلند کیا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھانے لگا، لوگ گھبرا گئے۔ میرا مولا مسکرا کے کہتا اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یہ ابر برسنے والا ہے تو یہ وہ معصوم ہے جو اٹھنے والے بادل کو بھی جانتا ہے، برسنے والے عمل کو بھی پہچانتا ہے، جو رحمت کے آنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بتلا رہا ہے کہ جائے گا کہاں پر، برسے گا کہاں پر، ان کے لیے کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے۔ بس ختم ہو گئی بات، ان کے لیے کیا ہے تمہارے لیے کیا۔ 2 منٹ اور میں مکمل کروں گا۔ اب مجھے بتلائیے یہ کون ہے؟ یہ زمانے کا امام ہے، یہ تقادیر کائنات پر حق اختیار رکھنے والا، میرا معصوم، میرا نبی، خدا کا کامل ولی۔ کیا میرا ایمان ایقان نہیں ہے کہ اگر میرا آقا، میرا مولا اسی مقام پر جہاں کھڑا تھا، کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کرتا، یہ حجت الہی، یہ وارث زمانہ اس دور کا، اگر یہ ہاتھوں کو بلند کرتا اور دعا مانگتا تو کیا ابر نہ آتا، کیا بارش نہ برستی، کیا جل تھل نہ ہوتا؟ یقیناً ہو سکتا تھا، لیکن ان کے کردار کی عظمتیں کیا ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے اور بادل برستا تو ان کی ذات کا کمال واضح ہوتا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہیں جب بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا اپنی ذات کو ایک طرف رکھا، خدا کے مقام کو دنیا کے سامنے رکھا، کس طرح سے کہ ہاتھ بلند نہیں کیے، پہلے مصلی عبادت بچھایا، پہلے نماز پڑھی، دنیا کو یہ بتلایا کہ اگر اس سے کچھ لینا ہے تو پہلے بندگی کا حق ادا کرو، پھر تحفظ لیا کرو، پھر انعام وجود حضرات محمد والے، پھر تحفے لیا کرو، پھر انعام و اکرام لیا کرو۔ یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا کہ ہمیں جب بھی موقع ملا تو ہم نے اپنی ذات کو ایک طرف رکھا، خدا کی توحید کا پرچار دنیا کے ساتھ، دنیا کو یہ بتلایا کہ یہ ہماری ذات کا کمال نہیں ہے، یہ اجر بندگی رب ذوالجلال ہے۔ آئیے دعا کے لیے ہم ہاتھوں کو بلند کریں کہ رب قدیر ہمیں حضرات محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے امام حسن عسکری، آپ کے فرزند کی رعیت پہ کڑا وقت ہے، ہم آپ کے بیٹی کی رعیت میں شامل ہیں۔ آپ کا فرزند وارث زمانہ ہے، آپ کا فرزند حجت الہی ہے، آپ کے لال کی امت پہ کڑا وقت ہے۔ مولا اس امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا ہو جائے۔ رب قدیر امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ رب ذوالجلال دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، رب کریم مذہب حقہ کو سربلندی عطا فرما، مسلمانان عالم کو اتحاد، اتفاق اور بلند پایا مقام حاصل کرنے کی توفیقات عطا فرما۔ رب قدیر سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم جب تک زندہ رہیں نام محمد و آل محمد کے ساتھ زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ نام محمد و آل محمد کے ساتھ ہو۔ رب قدیر یہ سب سے بڑی دعا ہے، اے رب ذوالجلال ہم سب کو عسکری کے لال کے منتظرین میں شامل فرما، فرزند امام حسن عسکری کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔